السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آؤ جانے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے تاریخ اسلام سیریز شروع کر رکھی ہے۔ اس کی پہلی 2 اقساط میں ہم نے حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی کہانی بھی آپ کے سامنے رکھی۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ شام میں سکونت پذیر حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ عراق، شام، مصر کے ممالک میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے فرائض ان کی اولاد کے سپرد ہوئے۔ ان کی اولاد میں بڑے بڑے جلیل القدر رسول پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عزیر، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور ان کے بعد کے تمام پیغمبر کرام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے آئے، اس لیے انبیاء کرام بنی اسرائیل کہلائے۔ حضرت یعقوب کا نام اسرائیل تھا، اسی لیے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ بنی اسرائیل مصر میں مقیم تھے اور اپنے آباء و اجداد کے مذہب یعنی کہ اسلام پر کاربند تھے، لیکن مصر کے حکمران اور بقیہ عوام بت پرست تھے۔ بلکہ جب مصر میں ولید بن دوغہ حکمران بنا تو اس نے اپنے لیے فرعون کا لقب اختیار کیا، اور پھر اس کے بعد ولید بن مصب مصر کا سب سے زوراور فرعون بنا۔ اس نے تعمیراتی کام کرائے، فوج کو بے حد مضبوط کیا اور آخر میں اپنی طاقت اور عوامی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا۔ بنی اسرائیل نے اس کی خدائی تو نہ مانی تو ان کو اس کے بدلے میں انتہائی ظلم کا شکار ہونا پڑا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ وہ بنی اسرائیل کے ایک گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش سے پہلے فرعون نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر نجومیوں نے یہ دی کہ بنی اسرائیل کی نسل کا ایک بچہ فرعونی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے اس خواب کے بعد حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دیا جائے اور بچی کو زندہ چھوڑ دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کون بدل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا عجیب ہی انتظام کر دیا۔ ان کی والدہ نے پیدائش کے فوراً بعد موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ یہ صندوق بہتے بہتے دریائے نیل کی اس نہر میں چلا گیا جو فرعون کے محل جاتی تھی۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے صندوق کھولا اور بچے کو گود میں لے لیا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی۔ جوانی کے ایام میں ان سے ایک مقامی شخص کا نادانستہ طور پر قتل ہو گیا، جس کی بنا پر انہیں مصر چھوڑ کر مدین جانا پڑا۔ وہاں کئی سال حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہے اور ان سے تربیت حاصل کری اور انہی کے داماد بنے۔ آخر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کوہ طور پر ہم کلامی کا شرف بخشا، نبوت عطا کی اور واپس مصر جانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس مصر پہنچے، فرعون کے دربار میں توحید کا پیغام سنایا اور مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کیا جائے۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کے دربار میں کھلے معجزات دکھائے، مگر وہ اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے ڈٹا رہا۔ آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ مصر اور وادی سینا کے درمیان واقع بحیرہ کلزم کی چند میل چوڑی پٹی سے موسیٰ نے اپنی قوم کے ساتھ ایک معجزے کے طور پر سمندر عبور کیا۔ فرعون نے ان کا تعاقب کیا لیکن اسی سمندر میں غرق ہو گیا۔
فرعون کی موت کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانیاں شروع کر دیں۔ کئی سال مصر میں بت پرستوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان میں بھی بت پرستی کے آثار جنم لے چکے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے گئے تو ان کی عدم موجودگی میں ان کی قوم کے ایک عیار شخص سامری نے بنی اسرائیل کو بچھڑے کے تلائی کے مجسمے کی عبادت کی طرف راغب کرنا شروع کیا اور ہزاروں بنی اسرائیلی مرتد ہو گئے اور پھر اس جرم کی پاداش میں قتل ہوئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو بنی اسرائیل کے عمائد نے ایک بار پھر شک کیا کہ اندیکھے خدا کی کتاب پر ہم کیسے ایمان لے آئیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی زیارت کرائی جائے۔ اس پر آسمانی بجلی کڑکی اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا، لیکن پھر بھی بنی اسرائیل کی حالت نہ سدھری۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو ان کے آبائی وطن فلسطین لے جا کر آباد کرنا چاہتے تھے، مگر وہاں ایک مشرک قوم قابض ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ نے یہ حکم بنی اسرائیل کو سنایا تو وہ بولے، آپ اور آپ کا خدا جا کر جہاد کرے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اس نافرمانی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وطن کی نعمت سے محروم رکھا اور وہ خانہ بدوشوں کی مانند بیابانوں کی خاک چھانتے رہے۔ حضرت موسیٰ مسلسل ان کی اصلاح میں مصروف رہے۔ ابھی قوم کی تربیت باقی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے ساتھی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھا لیا۔ بنی اسرائیل اپنی ماضی کی کوتاہیوں کی تلافی کرنے کے لیے ان کی سربراہی میں ایک پرچم تلے جمع ہوئے اور فلسطین میں مقیم اس مشرکانہ قوم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے انہیں اپنے آبائی علاقے سے مار بھگایا اور یہاں سے بنی اسرائیل کا عروج شروع ہوا۔ حضرت یوشع بن نون کی وفات کے 400 برس بعد تک بنی اسرائیل کی سیاست ان کے علماء کے ہاتھوں میں رہی۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر ان کے بادشاہ بنے۔ یہ دور بنی اسرائیل کی تاریخ کا سنہرا دور تھا، جس میں اسرائیلی قوم دنیا کی سب سے طاقتور قوم شمار ہوتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنات، چرند پرند اور ہوا پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل ایک بار پھر بے دینی میں پڑ گئے۔ انہوں نے زبور میں تحریفات کر دیں، شیطانی علوم اور جادو کو سیکھنے لگے۔ اس بے دینی کی وجہ سے ان کی قوم پھر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور ان میں اتحاد جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کماری حضرت مریم علیہ السلام کے وطن سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا۔ وہ فلسطین میں ہی بنی اسرائیل کو دین کی دعوت دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انجیل عطا کی تھی جو حکمت اور نصیحت کا نچوڑ تھی، لیکن بنی اسرائیل کی اکثریت نے آپ کا پیغام ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ آپ کو نعوذ باللہ جادوگر تک کہا۔ سب سے بڑھ کر مقامی حاکم کے ساتھ مل کر آپ کو قتل کرنے کی سازش بھی تیار کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے عین وقت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور یہودیوں نے اپنے ہی مخبر کو قتل کر دیا، جس کی شکل اللہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ بنا دی گئی تھی۔ یہود اور عیسائی تب ہی سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے، حالانکہ قرآن مجید میں واضح طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کے بعد بنی اسرائیل جو کہ یہودی بھی کہلاتے ہیں، ان کی سرکشی اور بھی بڑھ گئی۔ ان کی حرکات سے تنگ آ کر فلسطین کے رومی حکمران نے
70 عیسوی میں ان کو وہاں سے مار پکایا۔ یہود منتشر ہو کر مختلف علاقوں میں جا بسے اور ان میں سے کچھ جزیرۃ العرب آ کر حجاز کے شہر یثرب میں آباد ہو گئے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیے گا۔ جلد ہی ملتے ہیں تاریخ اسلام کی نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔